اور اگر کوئی شخص 5 وقت نماز نہیں پڑھا تو اس کے نوافل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کو جو آخری نصیحتیں کی اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ کا فرض باقی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا نفل قبول نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس جنس کی عبادت فرض باقی ہو اس کا نفل مقبول نہیں ہوتا، لہذا اگر زکوٰۃ باقی ہو تو نفلی صدقہ مقبول نہیں ہے، نماز باقی ہو تو نفل نماز نہیں، اور اگر فرض روزے باقی ہوں تو نفلی روزے مقبول نہیں ہوتے، اس لیے پہلے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ قرآن عظیم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، تو کیا ہم قیامت کی نشانیوں کا انکار کریں، یا اس آیت کو بنیاد بنا کے کوئی کہے کہ قیامت کی نشانیاں کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ قیامت تو اچانک آئے گی؟ دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مزید یہ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، صغرا بھی بیان کی ہیں، کبرا بھی۔ نشانیاں 2 طرح کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو تقریباً پوری ہو رہی ہیں، جیسے زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہوگی، گانے باجے کے آلات عام ہو جائیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اور جو کبرا نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں، جیسے یاجوج ماجوج کا خروج، دابت الارض کا نکلنا، دجال کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ چیزیں ابھی باقی ہیں، آئیں گی۔ تو ان میں اور قرآن عظیم کے اس حکم میں کہ قیامت اچانک آئے گی اصلاً کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ نشانیاں تو ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے ہیں کہ قیامت اب قریب آنے والی ہے، ہم اس کی تیاری اچھی طریقے سے کریں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اچانک اس کو اس لیے کہا کہ لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ آج ہی قیامت آنی ہے، کیونکہ اس کا مخصوص وقت تو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکیں، ایک سینگ طرح کا ہوگا، سینگ ٹائپ کا ایک کھوکھلا، وہ اپنے منہ میں لے کے اس کو پھونک ماریں گے تو لوگوں کو آہستہ سے پہلے آواز آئے گی تو سب کہیں گے پتہ نہیں کس چیز کی آواز ہے، غور سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آواز بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور پھر یہ قیامت قائم ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ اچانک ہے کہ جس وقت یہ قائم ہوگی لوگوں کو بالکل خیال نہیں ہوگا، اچانک قائم ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نشانیاں بالکل نہیں ہوں گی، ایک دم آ جائے گی۔ نشانیاں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت بیان فرمائی، اور ان کا مقصود یہی ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے بچے جو برائی کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی یہ برائیاں ہیں جو بروز قیامت آئیں گی، انسان ابھی سے ان سے بچے، اور ان چیزوں کو جب عام ہوتا دیکھے تو اور زیادہ ہوشیار ہو کر آخرت کی تیاری کرے کہ قریب قیامت آنے والی ہے۔ ایک پوسٹ کسی نے یہ ڈالی انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہوا تھا، نیچے ایک بچہ بٹھایا ہوا، اوپر لکھا ہوا تھا اگر بچے مسجد میں شرارت کریں تو درگزر کریں، کیونکہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، کل یہی ہمارے دین کو زندہ رکھیں گے۔ ایسی پوسٹ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن کو بس استعمال کرتے ہیں اور ان کے اذہان تعلیم شرع سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں، شوق بہت ہوتا ہے دین کے کام کرنے کا، ایسی بہت سے دانشور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آنا کہ وہ پیشاب وغیرہ کے بھی نہ بتا سکے، آلودہ کر دے، چاہے آپ پیمپر باندھ کے لے کر آئیں، یہ حرام ہوتا ہے، انہیں مکروہ تحریمی، بہت شدید گناہ ہے۔ اور اگر ایسے بچے لے کر آئیں کہ جو مسجد میں آ کر پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکے لیکن ان کو آپ آداب سکھائیں تو نہیں سیکھیں گے، شور مچانا، بھاگنا، نمازیوں کی نمازیں خراب کرنا، جماعت ہو رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ وہ پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، ادب سکھائیں تو بڑے آرام سے ادب بھی سیکھ سکے، اسے اپنے ساتھ لانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے، تاکہ مسجد آئے اور مسجد میں آنا جانے کا اس کو یہ عادت ہو جائے اور مسجد کے آداب وغیرہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ سکے۔ اب انہوں نے چونکہ مطلقاً پوسٹ لکھی کہ اور یہ لکھ دیا کہ بچے مسجد میں شرارت بھی کریں تو درگزر کریں، جی یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حکمت جانتے ہیں، علماء کرام جو 1500 سال میں گزرے وہ زیادہ حکمتوں کو جانتے تھے، اس لیے اگر بچوں کو مطلب دین کی طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آؤ شرارتیں کریں اور پھر یہی دین کو آگے سنبھالیں گے، بھائی کیسے سنبھالیں گے جب آپ شروع میں ان کو آداب اور نہیں سکھائیں گے تو وہ کیسے سنبھالیں گے؟ اور یہ کہنا کہ یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آئیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہر بچہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آتا ہے؟ ہزارہا گھر ایسے ہیں جن کو کھانے تک کا نہیں ہے بیچاروں کو، کہاں ان کے بچوں کو نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی تک نہیں ہوتا، پڑوس میں جا کر وہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط پوسٹ ہے، اس قسم کی پوسٹیں نہ فارورڈ کی جائیں، اور بنانے والوں سے گزارش ہے خدا را ایسے آپ دین کو بس سائیڈ میں رکھ دیں،
یا پہلے کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ یس کہیں تو اس پوسٹ کو آپ بنا کر آگے بھیجیں. اپنی عقل سے بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے. کالر کی طرف آتے ہیں. باب الساعۃ التی فی یوم الجمعۃ، جمعے کے دن دعا قبول ہونے کی ساعت کا باب. یہ 935 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا، یعنی ایک مرتبہ جمعے کے دن کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جو مسلمان بندہ اس ساعت کو پالے اور وہ اس ساعت میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی ہے، یعنی اس طرح ایک ساعت ایسی ہے، اس طرح کر کے ایک ساعت ایسی ہے، یوں سرکار نے اشارہ کر کے بتایا کہ بہت ہی تھوڑی سی یہ ساعت ہوتی ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ ساعت کون سے وقت میں آتی ہے اور کس وقت انسان کو اس کو تلاش کرنا چاہیے. مختلف اقوال ہیں اس میں. اب احناف کا اس میں کیا نظریہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام بدر الدین عینی بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان وہ ساعت ہوتی ہے. اور یہ جو سرکار نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عصر سے مغرب تو اگرچہ نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عصر کے بعد بیٹھ جائے، دعا وغیرہ مانگنا شروع کرے اور ارادہ اور قصد یہ ہو کہ وہ مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ وہاں میں مغرب تک دعا مانگوں گا پھر نماز پڑھ کے جاؤں گا، تو آپ نے پہلے حدیث سماعت فرمائی ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے. تو اس طرح اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، یعنی اس حصے پہ کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو پھر اللہ تعالیٰ سے اس ساعت میں کچھ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی ایک آدھ جمعہ ایسا ضرور آپ کر لیں کہ مغرب تک کوئی آپ درشی وغیرہ پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہیں حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے. اور قصد و ارادہ یہی ہو کہ میں ابھی جو عصر کے بعد بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں تو میں مغرب کا انتظار بھی کر رہی ہوں تاکہ مغرب کی نماز پڑھ کے پھر میں اٹھوں. تو اس طریقے سے انتظار نماز میں جو ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. تو حدیث پاک کے ظاہر مضمون پر عمل پیرا ہونے کا ایک موقع بھی مل جائے گا، اس کی صورت قائم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس ساعت میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے، یاد رکھیں کہ دعا وہی مقبول ہوگی کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کی گئی ہوگی. اگر کوئی شخص معاذ اللہ ناجائز چیز کی دعا مانگ لے یا محالات کی دعا مانگ لے، جیسے محال مینز جو وجود میں جو چیز نہیں آ سکتی وہ محال ہے. تو اب یہ کوئی کہے کہ دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس گلاس کو سونے کا بنا دے، اس کو محال عادی کہتے ہیں کہ عادتاً یہ محال ہے کہ گلاس سونے کا بن جائے، اگرچہ بطریق معجزہ اور بطریق کرامت ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو اس پہ مزید انشاءاللہ کلام کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کر لی جاتی ہے. تو اس میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کہنے کا مطلب بھی سرکار کا یہ ہے کہ جیسی بھی دعا مانگو وہ قبول کر لی جائے گی. اس لیے کہ دعا کی بھی کچھ سنتیں آداب ہوتے ہیں، اگر ان آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو قبولیت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ کسی ناجائز چیز کی دعا مانگنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی بالفرض کر لیں کوئی یہ دعا مانگے کہ فلاں کے ہاں طلاق ہو جائے پھر اس کی زوجہ سے میرا نکاح ہو جائے، تو یہ طلاق کی تمنا کرنا اور اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا یہ سخت ناجائز ہے. اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ موقع دے دے کہ فلاں کی چیز میں چرا لوں، معاذ اللہ چوری کے لیے دعا مانگی جائے، اس طرح کسی گناہ کو آسان کرنے کی دعا مانگی جائے کہ میرے لیے اس کا حصول آسان ہو جائے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی دعائیں ہیں کہ انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیں. اس لیے جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں کہ جو علم دین سے بالکل خالی ہیں اور وہ اچھوں کی صحبت میں بھی نہیں رہتے ہیں، عام قسم کے دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دوست عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ آپس میں بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر بغیر کسی کی شرعی رہنمائی کے ایسی دعائیں اختیار کر لیا کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر خطرناک دعا کر رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہم پر مرتب ہونے والے ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت بھی کرتے رہیں، انہیں مختلف چیزوں کے آداب سکھاتے رہیں
ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بظاہر اچھے پڑھنے والے ہوں لیکن اس طرح کی دعائیں مانگ کر، غلط اور گناہ کی دعا مانگ کر، اور ان کو شعور بھی نہ ہو کہ ہم گناہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے والدین کو اس پہ ضرور توجہ کرنی چاہیے، اور جو نوجوان بچے بچیاں ہمیں سماعت فرما رہے ہیں انہیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جیسے میں نے کہا کہ محال کی دعا مانگنا، اگر کوئی آدمی مثلا 40 سال کا ہے، وہ یہ دعا مانگنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ مجھے 20 سال کا کر دے، یہ سوچ کر کہ جی یہ ساعت مقبول ساعت ہے مجھے شاید مل جائے، لگاتار دعائیں مانگ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ مجھے 20 سال کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے 20 سال کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے 20 سال کر دے۔ تو یہ محال عادی ہے کہ کسی کو جوانی سے نوجوانی کے اندر یا بڑھاپے سے نوجوانی کے اندر منتقل کر دیا جائے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میدان محشر میں سب کو اٹھائے گا، اور وہاں بچے جب جنت میں ہم جائیں گے تو سب 30 یا 33 سال کے ہوں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہاں جوانیاں لوٹا دی جائیں گی سب کو۔ جو 90 سال کے اندر مرا ہے، 120 سال کے اندر، یا پرانے زمانے کے اعتبار سے کئی ہزار سال کی عمریں بعض اوقات ہو جایا کرتی تھی، وہ سب کے سب 33 یا 30 سال کے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اللہ کے لیے ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو پچھلی عمر میں یا کم عمری کے اندر لوٹا دیا جائے، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اس قسم کی دعائیں مانگنا بھی ممنوع ہوتا ہے۔ یوں ہی کسی چیز کو خاص کر کے اس کے لیے دعا مانگنا بھی منع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی کسی خاص لڑکے یا لڑکی کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ میری اسی سے شادی کر دے، اللہ تعالیٰ میری اسی سے شادی کر دے، یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم الہی میں اس لڑکا یا لڑکی کی کس کے ساتھ شادی ہونی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی یہ ہو کہ فلاں کی شادی فلاں کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ نہ لکھی ہو، اور آپ اب اصرار کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شادی ضرور میرے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ ہو جائے، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کے خلاف دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی ایک چیز کو مخصوص کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ دعا یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا حصول میرے لیے آسان ہے اور تیرے علم میں میرے لیے ہی اس کا حصول ہو تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، بس اتنا یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص ایک چیز کو متعین کر کے دعا مانگنا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ جو دعا کے لیے مقبولیت کے لیے ضروری چیز ہے رزق حلال کھانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رزق حرام کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اجتماعی دعا کرنے لگے، کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری مجلس میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے قطع رحمی کی ہو، یعنی بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے رشتہ توڑ لیا ہو اپنے رشتہ دار سے، تو وہ ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس و محفل میں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اگرچہ بھی ہمارے موضوع نہیں ہے لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی ناراضگی کے رشتہ داروں سے نہیں ملتا ہے تو یہ قطع رحمی نہیں کہلاتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال وہاں پر رہتے ہیں، تو فون وغیرہ پہ بات ہو جاتی ہے لیکن باقاعدہ میل ملاقات وغیرہ نہیں ہوتی اور کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوتی ہے، تو انہیں قاطع رحم نہیں کہیں گے، انہیں رشتہ توڑنے والا نہیں کہیں گے۔ یہ بس وہ ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو بغیر کسی شرعی اجازت کے رشتے توڑ دیتے ہیں اور قطع تعلق کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، کہ مثلا تم نے ہمیں چائے کا نہیں پوچھا، ہمیں فلاں وقت میں دعوت نہیں دی، ہم نے بیٹے کا رشتہ بھیجا تھا، تم نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے اس کو منع کر دیا ہے، تم نے فلاں سے کیوں ملاقات کی ہے حالانکہ وہ ہمارا دشمن تھا تو ہم تم سے بھی نہیں ملیں گے۔ اس طرح کی جو دنیاوی وجوہات ہیں، اس طرح کوئی قطع تعلق کر کے اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ قاطع رحم کہلاتا ہے۔ اور قاطع رحم کی دعا مجمع میں بھی اگر وہ مانگے گا تو مجمع کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے کہ اس کی دعا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی بہت سے قاطع رحم ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہیں ان کو بظاہر وہ مل جاتا ہے جو کہ وہ طلب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دعا تو قبول ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ دعا کے بدلے میں کوئی چیز دینا، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں دی جائیں گی۔ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، کمیونسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی عطا فرما رہا ہے، حالانکہ وہ تو دعا مانگتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ یوں نہ کہیں کہ یہ، کیونکہ حدیث جب کہہ رہی ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ جس مجلس میں ہوتا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ غلط نہیں ہے۔ وہ شخص جو دعا مانگ رہا ہے اس کی دعائیں رد ہو رہی ہیں، اس کو وہ قبولیت کے امکانات سے خالی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلے فرمائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کو عطا فرمانے میں دعاؤں کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو وہ عطا کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔
ورنہ تو جیسے میں نے آپ کو کہا جو خدا کے وجود کے منکر ہیں وہ تو دعا مانگتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی فیصلہ خداوندی ازل سے ہی کچھ ہے کہ ان کو اتنا چیزیں تو دینی ہے، اب وہ دعا مانگے نہ مانگے انہیں ملیں گی۔ اسی طرح یہ شخص ہے، تو اچھی طریقے سے ان چیزوں پر بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کوئی مخصوص دعا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے تو پہلے اس کی شرعی حیثیت کا تعین کروانے کے لیے کسی اچھے صاحب علم سے رجوع کر لیں، بلکہ اپنے اطراف میں اچھے جو علماء ہیں ان سے آپ رجوع کر کے اپنی اس دعا کو پیش کر سکتے ہیں کہ جی میں یہ مانگنے لگا ہوں، تو کیا یہ صحیح دعا ہے، اور پھر آپ مانگ لیں۔ کیونکہ میں نے بہت ہی مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اور علم دین سے دوری کی بنا پر اور شرعی قیودات سے، شرائط سے ناواقفی کی بنا پر ایسی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو بالکل ناجائز ہوتی ہیں، بعض حرام دعائیں ہوتی ہیں اور وہ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ذرا معلوم کر لیجئے، یہ بہت ہی اچھا ہے۔